میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر دنیا میں جلوگر فرمایا، اور آپ کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہیں، اس میں صرف اور صرف اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی بھلائی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی بھلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درس انسانیت دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کے سب سے پہلے حقدار اگر دنیا میں کوئی ہیں تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں، جن کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں، جن کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں، جن کے ساتھ ہم ادب سے گفتگو کریں، جن کے ساتھ ہم ادب سے پیش آئیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ والدین کی صلہ رحمی یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، وہ جس چیز سے منع کر دے اس طرف نہ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، والدین کی فرما برداری ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری کریں گے تو کیا ہوگا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ یعنی اگر کسی نے اپنے والدین کی فرما برداری کی تو اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اگر ہم اور آپ آج معاشرے کا حال دیکھیں تو آج ہم اور آپ معاشرے کی طرف جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہم اور آپ دیگر ساری لوگوں کی باتیں ماننے کو تیار ہیں، لیکن اگر بات نہیں مانتے تو ہم والدین کی بات نہیں مانتے، اگر بات نہیں مانتے تو ہم اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، بلکہ دوست کے بلانے پر ہم وہاں پر چلے جاتے جہاں نہیں جانا چاہیے، دوست کے کہنے پر ہم وہاں نہیں جاتے جہاں نہیں جانا چاہیے۔ اگر دوست منع کر دے کہ فلاں جگہ پر نہ جانا، میں نے کہہ دیا ہے ورنہ میں تجھ سے دوستی ختم کر دوں گا، تو ہم اور آپ اپنی دوستی کو نبھانے کے لیے، ہم اور آپ اپنی فرینڈشپ کو نبھانے کے لیے اپنی دوست کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس جگہ پر نہیں جاتے کہ اگر وہاں پر جاؤں گا تو میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا یار مجھ سے روٹھ جائے گا، میرا دوست مجھ سے خفا ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین عمل ہمیں بتایا ہے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اگر تمہیں جاننا ہو کہ تمہارا رب تم سے خوش ہے یا ناراض ہے، اگر تمہیں جاننا ہو کہ تمہارا مولا تم سے خوش ہے یا ناراض ہے، اگر تمہیں جاننا ہو کہ تمہارا معبود برحق تم سے راضی ہے یا تم سے ناراض ہے، تو تم اپنے گھروں میں اپنے والدین کو دیکھ لینا، تم اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کو دیکھ لینا، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو سمجھ جانا تمہارا مولا بھی تم سے راضی ہے، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو سمجھ لینا کہ تمہارے ماں باپ بھی تم سے ناراض ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ آج ہم اور آپ پوری دنیا کو راضی کرنے کے لیے فکر مند ہیں، لیکن وہ
ہستی جن کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے آقا سچے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہو کہ تمہارا رب تم سے خوش ہے یا ناراض ہے، اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہو کہ تمہارا مولا تم سے راضی ہے یا ناراض ہے، تو اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کو دیکھ لینا۔ اگر اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کو دیکھو کہ تمہارے ماں باپ تمہارے والدین تم سے خوش ہیں، ورنہ آج آپ دیکھیں کہ والدین بستروں پر اولاد کی وجہ سے سسکیاں لے رہے ہیں۔ والدین آج اپنے گھروں میں رو رہے ہیں اولاد کی وجہ سے۔ آپ مجھے بتائیں پھر ہماری نمازیں کہاں قبول ہوگی؟ ہمارے والدین اگر ہم سے ناراض ہیں تو ہماری دعائیں قبول کہاں سے ہوں گی؟ بلکہ اگر والدین راضی ہو جائے یارو تو کیا انعام ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا، جو میرا رفیق ہوگا نا، رفیق جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا، مجھے دنیا میں بتا دے کہ میرا ساتھی جنت میں کون ہوگا۔ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے جنت میں میرا ساتھی جو ہونے والا ہے، جو میرا پڑوسی ہوگا، جنت میں میرا رفیق ہوگا، مجھے بتا دے کہ میرا ساتھی کون ہوگا۔ دنیا میں اسے میں دیکھ لوں، اسے پہچان لوں کہ میرا ساتھی کون ہے، میرا رفیق کون ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر ایک شخص ہے، وہ تمہارا ساتھی ہے جنت کا۔ ہم دعا کرتے کہ جو ہمارے دین کے ساتھی اللہ جنت میں بھی انہیں ہمارا ساتھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم سب دین کے ساتھی ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ورنہ آپ کس قبیلے کے، میں کس قبیلے کا، آپ کس خاندان کے، میں کس خاندان کا۔ بلکہ دعا کرے اللہ نے دنیا میں ہمارا ساتھ بنایا، اللہ یہ ساتھ جنت میں بھی عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی کہ اللہ میرا جو ساتھی ہوگا جنت میں، رفیق ہوگا، مجھے دکھا دیں میرا رفیق کون ہوگا، میرا ساتھی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں ایک شخص ہے، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ پہنچے وہاں پر، تو دیکھے اس شخص کو پہچان لیا، تو کہا تم میری دعوت قبول کرو گے؟ کہا ہاں ضرور آپ کی دعوت قبول کروں گا۔ حضرت موسیٰ اس سے لے کر گئے، اس کے گھر پر گئے، کھانا لگایا گیا، کھانا نکالا گیا۔ جناب موسیٰ بھی کھانا تناول فرما رہے، تو جناب موسیٰ نے کیا دیکھا کہ وہ شخص ایک نوالا منہ میں کھا رہا ہے اور دو نوالے ایک جنبل کے اندر رکھ رہا ہے، ایک برتن میں رکھ رہا ہے۔ ایک برتن کے اندر ایک نوالا کھاتا ہے، دو نوالے رکھتا ہے، ایک نوالا کھاتا ہے، دو نوالے رکھتا ہے۔ جب وہ گیا تو جناب موسیٰ نے اس جنبل کی طرف دیکھا، اس دروازے کی طرف دیکھا، تو دیکھا کہ ایک بہت ضعیف مرد اور ایک خاتون ہیں اس کمرے کے اندر۔ تو انہوں نے جب اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے سامنے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر ایمان لائے، اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ شخص آیا اور اس نے اپنے والدین کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے والدین اس دنیا سے جا چکے، اس کے والدین اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں۔ تو اس نے جناب موسیٰ کلیم اللہ سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ تو کہا ہاں میں اللہ کا پیغمبر کلیم ہوں۔ تو کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائے۔ تو کہا تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ میری تو یہ پہلی ملاقات ہے تم سے، پہلی ملاقات میں تم نے مجھے پہچان کیسے لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا کلیم ہوں؟ تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ تو کہا بات یہ کہ میرے والدین دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس وقت تک موت نصیب نہ کرنا جب تک ہم تیرے کلیم کا دیدار نہ کر لیں۔ ہم دعائیں کرتے تھے، میرے والدین یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم اللہ تیرے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دیدار نہ کر لے، جب دیدار کر لے تو ہمیں موت دے دینا۔ اور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جنت میں میرے بیٹے کو موسیٰ کا پڑوس نصیب کرنا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ تمہیں یہ مرتبہ ملا کیسے؟ تو کہا مجھے یہ جو مرتبہ ملا ہے جنت میں آپ کا پڑوس ملا ہے، آپ کے رفیق ہونے کا شرف ملا ہے، یہ اپنے والدین کی خدمت گزاری کا سبب ہے کہ
کہ اللہ نے مجھے آپ کا جنت میں پڑوس نصیب فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے اور آپ نے والدین کی خدمت کو سمجھا کیا ہے؟ آج سب سے زیادہ اگر کسی کی خدمت کسی پر گرا گزرتا ہے تو والدین کی خدمت ہے، جو اولاد پر، بلکہ کہنے والے نے کہا ہے نا کہ ایک ماں باپ 4 بچوں کو پال لیتے تھے پہلے، لیکن آج 4 بچے مل کر ایک ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو نہیں پالتے، کہتے تیرے پاس رکھنا ماں کو، بھائی کہتا ہے تیرے پاس رکھنا، تیرے پاس رکھنا، یہ معاملات ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھے کہ والدین کی خدمت گزاری بھی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ جس پر اپنا خصوصی کرم فرماتا ہے اسے والدین کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرماتا ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرماتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر بات مکمل کروں کہ ایک شخص تھا، ایک بوڑھا شخص تھا، اس کے 4 بیٹے تھے۔ جب اس کے آخری وقت یعنی موت کا وقت قریب آیا تو ایک بھائی تھا، تو اس نے اپنے بھائیوں کے سامنے ایک عجیب شرط رکھی۔ دیکھیں والدین کی خدمت گزاری سے ملتا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ یار ماں باپ کی خدمت کریں گے، بھائی تو اتنا امیر ہو گیا، ہم ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے لوگ ان کا بستر اپنے گھروں سے باہر کر دیتے، باہر سلایا جاتا ہے ٹھنڈ کے اندر۔ وہ ماں باپ جو ہم جب بچے تھے بچپن میں تو وہ ہمیں اپنا بستر دے دیا کرتے تھے، اگر بچہ پیشاب کر دے تو ماں باپ بیلے بستر پر سو جائے اور اپنی اولاد کو سوکھے بستر پر سلائے۔ لیکن یہ ایسے بھی لوگ معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں کہ ٹھنڈ کے موسم کے اندر کہاں مولانا والد صاحب کا جو کھٹیا ہے وہ دروازے سے باہر کر دیا جاتا ہے، گھر کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ کہاں کیوں؟ تو کہ ابا رات میں اتنا کھانستے کہ سب کی نیند حرام ہو جاتی ہے معاذ اللہ۔ یہ اولاد کہہ رہی ہے، آج کی اولاد، یہ آج اولاد اپنے والدین کے حوالے سے یہ الفاظ کہہ رہی ہے کہ ابا اتنا کھانستے ہیں، بوڑھی ماں اتنی کھانستی ہیں کہ بچوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ہماری نیند، ہمیں صبح میں کام پہ جانا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ماں باپ کے بسترے الگ کر دیے جاتے ہیں۔ بلکہ جس عمر میں انہیں ہمارے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اس عمر میں اولاد انہیں بے سہارا بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے پوری جوانی ہمارے اوپر قربان کر دی، کمایا، باپ کماتا کس لیے؟ اولاد کے لیے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، اگر ہم نے ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، ان کی فرما برداری نہیں کی، تو ہم یہ توقع نہ رکھے کہ ہماری اولاد بھی ہماری فرما برداری کرے گی۔ بڑے ہو کر ہماری اولاد بھی ہمیں پلکوں پر بٹھائے گی۔ اگر ہم نے اپنے والدین کو دھکے دے کر نکالا ہے، یا اگر ہم اپنے والدین سے چڑ کھاتے گھروں کے اندر، تو یہ مت سمجھنا کہ ہماری اولاد ہمیں پلکوں پر بٹھائے گی، نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں نا جیسی کرنی، جو انسان جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس شخص کے 4 بیٹے تھے، جب آخری وقت آیا، بیمار رہنے لگا نا وہ شخص، 4 بیٹے تھے، چاروں بھائیوں نے ایک میٹنگ کی ایک کمرے کے اندر۔ ایک بھائی بہت سمجھدار تھا، تو اس نے ایک بات رکھی، ایک مشورہ رکھا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم تینوں مل کر والد صاحب کی خدمت کرو۔ والدین کی خدمت کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس بھائی نے کہا کہ تم تینوں مل کر والد صاحب کی خدمت کرو، ان کا آخری وقت چل رہا ہے، لیکن شرط یہ خدمت کرو گے تو والد صاحب کی جو وراثت میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، یعنی خدمت بھی کرنا ہے اور وراثت میں سے کچھ لینا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا بھائی خدمت کر تجھے ڈبل وراثت مل جائے گی، تو بہت سارے لوگ چلو بھائی ڈبل پیسے مل جائیں گے، پیسوں کی خاطر ماں باپ کی خدمت، چلو بھائی ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی چلو پیسوں کی خاطر کر لیں گے والد صاحب کی خدمت۔ لیکن یہاں پر جو معاملہ تھا، یہاں پر معاملہ ہی الٹا تھا۔ یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ خدمت بھی کرنی ہے اور وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں لینا ہے، وراثت میں سے کچھ لینا ہی نہیں ہے، بلکہ خدمت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ سے اجر لینا ہے، اور وہی سب سے بڑا اجر ہے۔ آخرت میں جو سب سے بڑا اجر اللہ کی بارگاہ سے ملنا ہے وہی اجر۔ تو 3 جو بھائی تھے وہ کہنے والے کے چہرے کو دیکھنے لگے کہ یار یہ کیسے ہمارا بھائی جو ہے یہ کیسی بات ہم سے کہہ رہا ہے کہ والد صاحب کی خدمت بھی کرنا ہے اور پیسے آخری میں وراثت جب تقسیم ہوگی تو جب کچھ لینا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس بھائی نے کہا ایک کام کرو، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو پھر والد صاحب کو میرے حوالے کر دو، میں والد صاحب کی خدمت کروں گا۔
اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں وراثت سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لوں گا، 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا۔ اب 3 بھائی تھے، انہوں نے کہا یہ سودا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ سودا تو بڑا ہمیں فائدے کا لگ رہا ہے کہ یار ہمارا ایک بھائی تیار ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے نا یار، انسان دولت کے لیے کیا نہیں کر رہا ہے، انسان دولت کے لیے اپنے بھائی کو مار رہا ہے، اپنی بہنوں کا حق کھا رہا ہے، اپنے بھائیوں کا حق کھا رہا ہے، دولت کے لیے انسان کیا نہیں کر رہا ہے۔ تو 3 بھائیوں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا مشورہ لگتا ہے، والد صاحب کو کیا کیا، اس ایک بھائی کے حوالے کر دیا۔ اب وہ بھائی اپنے والد کی خدمت کرتا رہا، اب چند ہی سال تھے والد صاحب کے پاس، چند سال خدمت کیا، والد صاحب کا جب انتقال ہو گیا، اب چونکہ وعدہ کیا تھا نا کہ بھائی وراثت سے کچھ نہیں لوں گا، تو کچھ نہیں لیا۔ اس بھائی نے جو والد صاحب کو جو اپنے گھر لے کر آیا تھا، جتنی وراثت تھی تینوں بھائیوں کے اندر تقسیم ہو گئی، مالدار ہو گئے بظاہر، لیکن جس نے والد صاحب کی خدمت کا ذمہ لیا تھا اس کے پاس والد صاحب کے انتقال کے بعد کچھ نہیں رہا، بظاہر کچھ نہیں رہا، دنیا کی دولت بظاہر کچھ نہیں بچی۔ آخرت میں تو تھا اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ کا وعدہ ہے، جس نے اپنے والدین کی فرما برداری کی جنت ہے اس کے لیے، والدین اگر خوش ہو گئے جنت انعام ہے۔ تو آخرت میں تو ہے رب کا وعدہ، لیکن دنیا بھی ہے۔ ایک رات سویا جب تو خواب میں کیا دیکھا کہ ایک شخص نے خواب میں آ کر کہا کہ فلاں جگہ پر 100 سونے کے سکے رکھے ہوئے ہیں، جا کر تم سونے کے سکے لے لو۔ وہ جو خدمت گزار بیٹا تھا اس کے خواب میں ایک شخص نے آ کر اسے نشاندہی بتائی کہ فلاں جگہ پر جاؤ، اور فلاں جگہ پر جانے کے بعد 100 سکے وہاں پر رکھے ہوئے سونے کے، تم وہ سونے کے سکے نکال لو۔ تو اس شخص نے اس کہنے والے سے کہا کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کیا میرے لیے اس مال میں برکت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مال تو ہے، 100 سکے تو ہے، لیکن میرے لیے اس میں برکت ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا نہیں، تمہارے لیے اس میں برکت نہیں ہے۔ جب صبح اٹھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ رات میں مجھے ایسا خواب آیا کہ ایک شخص خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور فلاں جگہ سے 100 سکے سونے کے نکال لو، اشرفی دینار جو ہے وہ نکال لو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ میرے لیے اس میں برکت ہے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ برکت نہیں ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ میرے لیے برکت نہیں تھی۔ تو بیوی نے پھر کہا کہ پہلے تو باپ کی وراثت چھوڑ دی، اب 100 سکے مل رہے تھے، سونے کے کچھ مال مل رہا تھا، وہ بھی چھوڑ دیا۔ بیوی نے اور اسے اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ پہلے تو تم نے جتنی باپ کی دولت تھی، باپ کی وراثت تھی، ساری وراثت اپنے بھائیوں کو دے دی، ساری دولت دے دی، اور اب تمہیں کوئی نشاندہی آئی، خواب آیا 100 سکے مل رہے تھے تو لے لینا تھا۔ تو کہا نہیں، اس میں میرے لیے برکت نہیں تھی تو میں نے نہیں لیا۔ پھر جب دوسرے رات سویا تو پھر خواب آیا کہ جاؤ فلاں جگہ پر 10 سونے کے سکے رکھے ہوئے لے لو۔ پہلے کتنے سکوں کا خواب آیا؟ 100 سکوں کا خواب آیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ آیا تو کہا 10 سکے فلاں جگہ پر رکھے ہوئے سونے کے لے لو۔ تو پھر اس نے کہا کیا میرے لیے، ایک ہی سوال کیا، کیا میرے لیے ان سکوں کے اندر، اس مال کے اندر برکت ہے؟ تو پھر کہنے والے نے کہا نہیں، تیرے لیے ابھی بھی اس مال میں برکت نہیں ہے۔ تو کہا نہیں، برکت نہیں ہے تو میں نہیں لوں گا۔ پھر صبح اٹھا، پھر بیوی کو اپنا خواب سنائے، تو بیوی نے کہا یار پاگل انسان ہے، پہلے تو دولت چھوڑی، پھر 100 چھوڑے، اب 10 مل رہے تھے 10 بھی چھوڑ دیا، یار یہ بیوقوف نظر آتا ہے۔ جب تیسری رات سویا تو پھر خواب آیا، کہا 1 سکہ ہے سونے کا، جا کر لے لو۔ تو کہا برکت ہے میرے لیے اس میں؟ تو کہا ہاں برکت ہے۔ صبح ہوئی، گیا 1 سکہ نکال لیا، جو جگہ بتائی گئی تھی وہ جگہ سے ایک سونے کا دینار جو تھا وہ اشرفی سونے کا سکہ تھا، نکال لیا۔ اب کہا یار یہ 1 سونے کا سکہ ہے، اس سے کیا ہوگا، میں اتنا مالدار تو نہیں بنوں گا، کیا کروں؟ سوچ رہا تھا تو کہ ایک وقت کا گھر والوں کو پیٹ بھر کر کے کھانا ہی کھلا دیتا ہوں۔ بازار گیا، 2 مچھلی خریدی، بازار گیا 2 مچھلی خریدی اس 1 سونے کے سکے سے۔ ایک ہی سونے کا سکہ تھا، پوری زندگی تو گزار نہیں سکتا تھا، اپنے گھر والوں کی لائف سیٹ نہیں کر سکتا تھا، اپنے گھر والوں کو اچھی لائف اسٹائل نہیں دے سکتا تھا، اچھی زندگی فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ تو کہا ایک وقت ہی اپنی گھر والوں کو اچھا کھانا تو کھلا دوں۔ بازار سے گیا، 2 مچھلی لے کر آیا۔ جب 2 مچھلی لے کر گھر آیا، بیوی نے جب مچھلی پکانے کے لیے اس کا پیٹ چاک کیا تو کیا دیکھا، دونوں مچھلیوں کے پیٹ سے ایک ایک نایاب موتی نکلے، نایاب موتی نکلے۔
ایسے موتی، یونیک موتی کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے ان موتیوں کو نہیں دیکھا۔ دونوں مچھلیوں کے پیٹ سے موتی نکلے، موتی لے لیے، اب مچھلی بنا کر کھائے۔ اسی دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ مجھے ایک موتی کی ضرورت ہے جس کا کلر یہ ہے، جس کی ڈیزائن یہ ہے، جس کے بھی پاس ملے میں اسے بھرپور مال دینے کے لیے تیار۔ اب بادشاہ کے جتنے بھی کام کرنے نوکر چاکر تھے سب اس موتی کی تلاش میں سونار کی دکان پر نکل گئے، سونار کے یہاں پر نکل گئے تلاش کرنے، لیکن جس کلر کا اور جس سائز کا موتی بادشاہ نے بتایا وہ کسی کے پاس، تو پتہ چلا کہ ہاں ایک شخص کو آج ہی مچھلی کے پیٹ سے ایسا موتی ملا ہے، آج ہی ملا ہے۔ تو کہا اس کے پاس گئے تو کہا بادشاہ نے جیسا موتی بتایا تھا ویسا ہی موتی ہے۔ کہا ہاں دو گے؟ تو کہا ہاں، لیکن بھاری قیمت لوں گا۔ کہا کتنی؟ تو پہلے کے زمانے میں اونٹ اور کھچروں پر یعنی سامان لاد کر ڈالا جاتا تھا نا، تو کہا 30 کھچر بھر کر سونا لوں گا، سونے لوں گا 30 کھچر بھر کے۔ بادشاہ نے، چونکہ بادشاہ کو بھی ضرورت تھی، تو بادشاہ نے ایک جو موتی 30 کھچر اونٹ جو 30 کھچر سونے سے بھر کر اسے دی اور ایک موتی حاصل کر لیا، اور وہ موتی جو اس کا ماہر تھا اس کے پاس لے کر گیا، اس کے پاس بتایا تو کہا ہاں موتی تو یہی ہے، لیکن ایک اور بات ہے، یہ موتی جب تک اس کا دوسرا حصہ نہیں ملے گا، دوسرا موتی نہیں ملے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں، جب تک اس کا جوڑ نہیں ملے گا اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ کہا دوسرا موتی بھی لاؤ۔ اب دوسرا موتی بھی اسی شخص کے، 2 موتی ملے تھے نا اسے مچھلی کے پیٹ سے، تو کہا دوسرا موتی بھی تلاش کرو، تو پتہ چلا اسی کے پاس، تو پھر کہا دگنی قیمت، تو کہا 60 کھچر بھر کر سونا دوں، 60 کھچر بھر کر سونا، یعنی وہ شخص جس نے اپنے والد کی خدمت کی وجہ سے اپنی دولت کو چھوڑ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے سے اپنی عطا سے اسے ایسی جگہ سے مال عطا فرمایا کہ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر 2 چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی۔ ایک چیز تو والدین کی فرما برداری، کہ والدین کی فرما برداری کے لیے یارو اگر دنیا کی دولت اگر چھوڑنا پڑے، اگر والدین کہہ رہے ہیں جس کام سے منع کرے، اگر وہ کام شریعت کے جو ہے تو شریعت و سنت کے خلاف ہے اور والدین بھی اس سے منع کرے تو رک جاؤ۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہر مال میں ہاتھ نہیں، جس مال میں برکت ہو وہی مال میں ہاتھ ڈال۔ مال تو مل رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ ڈرگس بیچنے والے کے پاس بھی مال ہی مال ہے، شراب بیچنے والے کے پاس بھی مال ہی مال ہے، لیکن جو بندہ صبح سے لے کر شام تک مارکیٹ میں جا کر پوٹلے اٹھا رہا ہے اور صرف دن کے 500 روپے کما رہا ہے، یقین جانے 5000 کمانے والے کے مال میں وہ برکت نہیں جو 500 روپے کمانے والے کے مال میں برکت اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔